والحمد لله رب العالمين. يا رب سلم وسلم دائما وابدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بن دیکھے فدا ہے دنیا ساری. دیدار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے دنیا ساری. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا
حضور سرور کائنات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً اور محبتاً پیش کرنے کے بعد خالق رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی گفتگو کو خالق رب لم یزل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے لیے آپ کے لیے خالق رب کائنات ذریعہ نجات بنائے اور خالق رب کائنات پھر ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، آج کی گفتگو کا موضوع محور یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر اس کے اندر شامل اللہ کی رضا شامل ہو جائے پھر دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا، اخلاص کہاں سے ملا؟ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا۔ تو پوچھنے والا کہتا ہے حضرت کیا نائی کوئی عالم تھا، مفتی تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ نائی ان پڑھ تھا، اسے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، میں نے اس سے اخلاص سیکھا۔ حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں دین کی بات جہاں کہیں سے بھی ملے، بات دین کی جہاں کہیں سے بھی ملے، اسے پلے باندھ دو، اسے سنبھال کے رکھ لو، وہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی تمہیں فائدہ دے گی، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، یا اس کا جو ہے تعلق اسلام کے ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ تمہیں بات اچھی بتائے تو اپنے پلے باندھ لو۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے میں نے علم علماء سے لیا، کتابوں سے حاصل کیا، اور فقر جو ہے میں نے درویشوں سے سیکھا۔ ہمارے ہاں بھی ایک فقیر اپنی کلی سجائے بیٹھا ہے، تو میں چند دنوں سے ایک چیز نوٹ کرتا پھر رہا تھا، وہاں جاتا، وہاں اتنا میرا لگاؤ پہلے نہیں تھا، جب لگاؤ بنا تو خدا کی قسم مجھے کچھ حاصل بھی ہو۔ یہ فقیر کس کے نام کا وہ جھنڈا لگائے بیٹھا ہے؟ ان درویشوں سے جب ہماری نسبت بن جائے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا تعلق کیسا ہے، وہ ایک بات یاد آ گئی، جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت اب اسلام آباد کے اندر ایک پارک تھا اس وقت، اب جسے لیاقت باغ کہتے ہیں، پہلے اس کا اتنا نام نہیں تھا، جب وہ لیاقت علی خان کو جب گولی لگی، وہ لیاقت اس کو جب گولی لگی اس کے بعد اس کا نام بھی لیاقت باغ رکھ دیا گیا۔ اس وقت کا واقعہ آپ لکھتے ہیں، ایک انگریز وہاں ایک یونیورسٹی تھی، اس کا
وہ پرنسپل تھا اس وقت، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس شخص سے متاثر ہوئے ہو، کوئی ایسا واقعہ بتا دے جہاں آپ متاثر ہوئے ہو۔ اس نے کہا میں ایک غداگر سے، مانگنے والے سے، منگتے سے متاثر ہوا۔ ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فقیر آ گیا۔ اگر یہ فقیر تو کہتے اسے ہیں، یہ ہمارا الفاظ بھی غلط ہے کہ جاؤ بیٹا آٹا لے کے اس فقیر کو دے دو، یہ کہنا چاہیے اس منگتے کو دے دو، گداگر کو دے دو۔ ارے فقیر تو کہتے اسے ہیں جو مانگے ہی صرف رب سے، خلقت سے نہ مانگے، جس کی لو رب کے ساتھ لگی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب گاڑی سے نیچے اترا، چل پڑا، میں نے آگے ایک گداگر کو دیکھا، اس نے میرے آگے وہ کاسا لگا کیا اور کہنے لگا یسوع مسیح کے نام پہ مجھے کچھ دے دے۔ میں نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے آگے گزر گیا، وہ میرے پیچھے پھر آ گیا دوسری مرتبہ، پھر آ کے کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے نام پہ مجھے کچھ دے دے۔ میں پھر آگے چلا گیا، میں اس کی بات پر اتنی توجہ نہیں دے رہا تھا، پھر وہ پلٹ کے میرے پیچھے آ گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا یا تو ہے تو مسلمان اور میرے نبی کا نام لے رہا ہے، اگر میں تجھے کہوں کہ محمد عربی کے نام پہ یہ کاسا مجھے دے دے تو تیرا کیا رد عمل ہوگا؟ اس نے کہا تو اتنی بات کرتا ہے۔ اس نے اپنا کاسا اٹھایا اور اسے دے دیا، اسے پکڑا دیا۔ ارے کہتا تو نے تو صرف اس محمد عربی کے نام پر کاسا مانگا تھا، خدا کی عزت کی قسم یہ تو نے مانگا ہی کچھ نہیں ہے، اگر تو جان بھی مانگتا تو میں محمد عربی کے واسطے جان بھی دے دیتا، تو صرف کاسا مانگ رہا ہے، تو مانگتا جان بھی تو میں اس محمد عربی کی ذات پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا۔ یہ تھا، وہ کہتا ہے اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا، بڑا حیران کیا کہ یہ لوگ اپنے نبی کی ذات پر اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا لگاؤ انہیں۔ تو برکیف میں بات کر رہا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ فرماتے ہیں اخلاص میں نے نائی سے سیکھا۔ بچپن کا دن تھے، دور دراز میرے اماں نے مجھے داخل کروایا مدرسے کے اندر۔ آج تو ہر محلے کے اندر مدرسے موجود ہیں، پہلے مدرسے بھی بڑے قلیل ہوتے تھے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جب میں گھر سے نکلا تھا نا مدرسے پڑھنے کے لیے تو میری اماں حیات تھی، جب میں واپس پلٹ کے آیا تو مجھے نصیب ہوئی تو اپنی اماں کی قبر کی مٹی نصیب ہوئی۔ میری اماں اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک اور عالم لکھتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا 6-7 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے، دین کے طلب تھی نا، آج ہمارے پاس دین کی طلب نہیں ہے، وہ تمنا نہیں ہے۔ وہ کہتے جب میں گھر سے نکلا مدرسے پڑھنے کے لیے 7 سال کی عمر میں، جب گھر سے نکل پڑا، جب پلٹ کے گھر اپنے واپس آیا تو کیا میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میری اماں مجھ سے کہتی ہے اب بیٹا کہاں آ گیا ہے، یہ باپ پردہ گھر ہے۔ اس وقت میری داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، دین کی طلب تھی، کہاں لے کے چلی گئی۔ تو فرماتے ہیں مجھے استاد نے، میرے بال بڑھ گئے، غریب تھا نا، پیسے نہیں تھے، تو استاد نے فرمایا کہ بال کٹوا، میں ڈالتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن استاد محترم نے فرمایا بیٹا کلاس سے نکل جا۔ اس وقت کلاس میں آئی جب تیرے بال چھوٹے ہوں، کٹے ہوئے ہوں،
برکیف میں بوجھل قدموں کے ساتھ نکل پڑا، جیب پہ پیسے بھی کوئی نہیں، کی بنے گا؟ جیب سے چار آنے ہوتا تو بندے دی ٹور بھی بدلی ہوتی، ان دے گفتگو دے لہجہ بھی بدلے ہوتا ہے کہ پیسے والا بندہ ہے۔ کہنا میں سارے راہ سوچتا گیا کہ ہن بنے گا کی، حتیٰ کہ میں ایک نائی دی دکان تے پہنچیا، باہر دروازے تے کھڑو کہ میں سوچتا پیا بھی یار میرے کول تے پیسے بھی کوئی نہیں، میں ہن گل کس انداز نال کرنی۔ اگے ویکھیا تے پنڈ دا امیر آدمی وال پیا کٹاندا ہے۔ ایک گل کہنا بھی بجا نہیں ہوگا، پنڈ دا چودھری وال پیا کٹاندا۔ اور نائی دی جدوں نظر میرے اتنے پئی نا تے میرے قریب آیا، پتر کی آئے؟ میں آخیا جی میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں دین دا طالب علم ہاں، میں فلاں جگہ تو پڑھ رہا ہوں، کیا رب واسطے میرے بال کٹ دے؟ کیا رب واسطے میرے بال کٹ دے ہو گے؟ اینی گل کرنی سی تے وہ اندر چلا گیا، انہیں چودھری نو آکھیا کہ ذرا تسی یہ جگہ ہوں چھڑ دے نہیں۔ وہ کہنے لگا میرا کم تے ہو رہی ہے، تھوڑا جا رہ گیا، پہلے وہ کر لو پھر میں نصیحت چھڑ دیاں گا۔ انہیں کہا نہیں، میں تھوڑا کم بھی بعد وچ کراں گا۔ انہیں وہ جگہ خالی کروائی، صاف کرا کے مینوں بٹھا دیتا۔ میرے بیٹھن تو بعد وہ کہتا ہے پتر جلدی تے کوئی نہیں؟ میں کہا جی کوئی جلدی نہیں۔ وہ آخر لگا پھر انتظار کرو، میں ذرا وضو کر کے آ رہا۔ وضو کر کے آیا، کینچی اٹھائی تو کلمہ پڑھ رہا ہے، کنگھی اٹھائی تو حضور دی ذات تے درود و سلام کیا پڑھتا ہے۔ میں انہوں ویکھی جا رہی ہوں، ایدو میرے سر دے وال جویں گر رہے ہیں، اس تو زیادہ اس بندے دے اکھاں تو اتھرو پہ گر دے، اکھاں جو اتھرو پہ لگ دے۔ تے وال مکمل ہون تو بعد میرا متھا چوم کے آخدا بیٹا ہوں تے ٹھیک ہے؟ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ میں کہا جی میں تہاڈا اے قرض بھی ادا کر دیاں گا۔ وہ کہنے لگیا پتر پھر کدے وال کٹاون، بال بڑھ جان، کٹوان والے ہو جان، بس تو دروازے تے آ کے ایسا کہنا ہے کہ یار رب واسطے اج وال نہیں جے کٹ دیندا، خدا دی قسم پیسے واسطے تے بڑیاں دے وال کٹے، مگر جڑا مزہ اج رب واسطے کرن دا آیا ہے نا، خدا دی قسم پہلے کدے نہیں جے آیا۔ میرے بھائیوں، یہ تھا کام جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، رب واسطے کریں گے نا، تو پھر دیکھنا۔ ایک اور بات واقعہ یاد آ گیا، ایک کتاب کے اندر ایک رائٹر سعودی عربیہ کا وہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتا ہے کہ میں بڑا غریب سی، کئی دنوں کے فاقے جدو زیادہ فاقیہ نے ستانا تے جانا زمزم پی لینا۔ میں ایک دن حرم کے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے اپنے گھر آ رہا سی تے مینوں ایک پوٹڑی ملی، میں گھر لے آیا، انہوں آ کے کھولی، ان دے وچ بڑا ایک قیمتی ہار سی، ان دے وچ بڑا قیمتی ہار سی۔ خیر میں انہوں رکھ دیتا۔ اگلی نماز میں حرم چے جدو پڑھ کے فارغ ہو کے نکلیا تے ایک بابا اعلان کر رہا سی، وہ کہہ رہا سی کہ میری ایک پوٹڑی لکھی ہے، ان دے وچ بڑا قیمتی ہار ہے، اگر وہ کسی نو ملی ہے وہ مینوں واپس کر دے وے، انعام دے وچ میں 500 دینار دیاں گا، 500 دینار دیاں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس بابے کی آواز سنی تے میں ان کا ہاتھ پکڑیا، انہوں اپنے گھر لے آیا۔ میں انہوں گھر لے آیا تے میں انہیں کو نشانیاں پوچھیاں، نشانیاں بھی صحیح، میں وہ پوٹڑی پھڑی تھی اس بابے دے حوالے کر دیتی۔ انہیں وعدے دے مطابق 500 دینار والی پوٹڑی میرے حوالے کرنے لگیا۔ میں آخیا نہیں بابا،
میں اج اے کم تے رب واسطے کیتا ہے، یہ میری بھی کوئی نہیں، میں چاہ کے بھی استعمال نہیں جی کر سکتا، جدی مرضی مینو مجبوری کیوں نہ آ جائے۔ ایمان تھا ان کے دلوں کے اندر، ایمان پختہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کے اندر ایک کیس چلا آیا، کیس بھی بڑا عجیب آیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے زمین فروخت کی ہے، اس نے خریدی ہے، جب اس نے اس زمین کے اوپر حل چلایا، میں نے اس کی قیمت وصول کر لی۔ حل چلانے کے بعد اس کے اندر سے سونے کی اینٹ نکلی، سونے کی اینٹ نکلی، تے میں وہ لیا کہ اس بندے کو واپس دے دیا، یہ لے نہیں لیا۔ ایمان دیکھیے، اج راہ جاندے سانو خیر نال 50 دا نوٹ بھی نظر آ جاوے، ایسے سکوٹر تو اتر کے بھی انہوں چکن کی کوشش کریں گے۔ مجھے ایک واقعہ یہاں پہ یاد آتا ہے، طالب علمی دور تھا نا، تو ہمارا مدرسہ تھا مین سڑک کے ایک کنارے پہ، تو وہاں ہمارے استاد جی کے بھائی جو تھے نا، وہ دکان انہوں نے اسٹور کی بنائی ہوئی تھی، وہ قسمت پوڑیاں لے کے آتے تو اس کے اندر جعلی نوٹ ہوتے تھے ماشاءاللہ، تو وہ ہم تماشا دیکھتے تھے۔ طالب علمی دور تھا، شیطان بھی بڑا حاوی ہوتا ہے اس دور کے اندر، تو وہ ہم اس کو اس انداز میں طے لگاتے کوئی پہچانے نہیں کہ اصلی ہے یا نقلی ہے، تو اس انداز میں پھینکتے کہ جانے والا بھی دیکھنے والا بھی پہچان نہ سکے بھی ایسے چھوڑ نے بھی جڑا نہ سٹیا کی ہے۔ اور جناب تھے لگی ہوئی نوٹ 1000 دا ہونا، 500 دا ہونا، 5000 دا ہونا، وہ سٹ دینا تے دکان دے وچ لوگ کے تماشا دیکھنا بھی کی ہو رہے ہیں۔ کئی دفعہ تے ایسا ہونا کہ کئیاں نے آپس وچ لڑ پینا بھی ہے تو 5000 میرا ہی ڈگیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھی ہماری مسلمانیت۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، وہ آخدا ہے کہ ایندہ مالک تو ہیں، دوسرا کہندہ بھی ایندہ مالک بھی تو ہیں، ان آپس سے ایہی جھگڑا ہو رہی ہے۔ وہ کہندہ ہے جدو میں زمین بیچ دیتی، ایندے وچ جو بھی ہے وہ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں زمین دا مالک تے ہاں، مگر ایس شہر دا مالک کوئی نہیں جڑی اندروں نکل رہی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ان دونوں فریقین کا آپس میں رشتہ کر دیا، ایک کی بیٹی کا ایک کے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ تو عزیزان محترم، میں بات کر رہا تھا، وہ لکھتا ہے کہ میں چاہ کے بھی استعمال نہیں جی کر سکتا، میری ہے بھی کوئی نہیں، پھر میں پیسے کس بات دے لواں، میں درہم و دینار کس لیے لواں۔ اس باپے نے بڑیاں منتاں کی تھیاں کہ حضرت کچھ تے لے لو، انہیں کیا نہیں، جدو رب واسطے کیتا ہے تو پھر شاہ کیا لینی۔ خیر حج دے دن سن، بھابے ہوری اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد میں نے سفر دی کوئی مجبوری درپیش ہوئی، میں کدے سفر تے جا سمندر تے پہنچیا، کشتی چ سوار ہویا، طوفان آ گیا، طوفان بھی بڑی شدت اختیار کر گیا، میں نے دوسری آدھا تے پتہ کوئی نہیں، میں ایک پھٹے دے اتے سوار ہویا، تیرتا ہویا، ایک جزیرے تک پہنچیا، خشکی دا ایک خطہ نظر آیا، میں اتھے پہنچیا، بھوک نال بھی میں اس وقت نڈال ہو چکیا سی، اور تیر کے میرے جسم چ طاقت بھی موجود نہیں رہی سی۔ خیر میں تھوڑا اگے چلیا تو ایک مسجد نظر آئی، میں وضو بنایا، نماز پڑھی، نماز تو بعد میں قرآن نقشہ قرآن نو کڈے اور پڑھنا شروع کر دیتا۔ میری آواز سن کے گاؤں دے بڑے لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہوئے میں نے آخدے کہ یار تو قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ انہیں کہا جی بالکل الحمدللہ میں پڑھنا بھی جانتا، پڑھانا بھی جانتا۔
کہنے لگیا پھر پنڈ دے لوگ کہنے لگے کہ 2 دن ہوئے نے ساڈے امام صاحب انتقال کر گئے، ایسی بڑے پریشان سی، اللہ پاک نے تھانوں بھیج دیتا، ایسی تھانوں تنخواہ بھی دیاں گے، تھوڑی خدمت بھی کریں گے، گویا کہ تسی ساڈے بچیاں نو قرآن بھی پڑھاؤ اور قرآن بھی سکھاؤ، قرآن پڑھانا سکھا دیو۔ ایگری ہو گئے، کم شروع ہو گیا۔ چند دن بعد انہاں تک ایک حدیث مبارکہ پہنچی سی، وہ بہ کے اس حدیث نو نوٹ کر رہے سن، محفوظ کر رہے سن، ورقے دے لکھ رہے سن۔ کسی نے ویکھیا، پنڈ دے لوگاں نو دسیا، پنڈ دے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تسی لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی میں لکھنا پڑھنا بھی جانتا، پھر ساڈے بچیاں بھی سکھاؤ، تھوڑی اور بھی خدمت کریں گے اسی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ کچھ دنوں تو بعد پھر لوگ سارے جمع ہو گئے اور آ کے کہندے نے کہ جڑے ساڈے امام صاحب سن نا جی، انہاں دی بیوی تے پہلے انتقال کر گئی تھی، ہن امام صاحب بھی فوت ہو گئے، وہ بھی انتقال کر گئے، انہاں دی ایک بیٹی ہے، ایسی چاہتے ہیں کہ اس بی بی دا نکاح تھوڑے نام تے نہ کر دئیے۔ کہنے لگے پھر ہوں تے میرا جینا مرنا ہی اتھے ہے، مینوں ابھی جے کوئی نہیں پتا میں آیا کہڑی جگہ تو ہاں، میں کیویں پہنچیا ابھی میں نہیں جے جاندا، مگر ہن میں اتھے ہاں تے ٹھیک ہے جویں تسی آکھو مینوں منظور ہے، مگر بی بی کولوں پہلے پوچھ لینا۔ اجازت ہوئی، نکاح ہو گیا۔ پہلی رات جدو او شخص کہندا ہے کہ میں جدو اپنے کمرے چ گیا نا تے میں اس بی بی دا جدو دوپٹہ اتاریا، سر تو اتاں کیتا تے میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہی ہار میں ان دے گلے چ دیکھیا، وہی ہار میں ان دے گلے وچ دیکھیا تے ساری رات میں اس ہار کو ہی ویکھدا رہ گیا۔ میں گل بھی جے کوئی نہیں کیتی، بس اس ہار کو ہی ویکھدا رہا تے ساری رات یہ سوچدا رہا کہ واہ مالکا، رب واسطے جے کم کیتا سیگا۔ سویرے ہوئی، فجر دی اذان، نماز پڑھائی، لوگ جمع ہو گئے، آکھن لگے کہ وہ بیٹی کہتی کہ عجیب بندے نال میرا نکاح جو کیتا نے، غلیظ قسم دا شخص، بے ایمان، ساری رات انہیں گل بھی نہیں کیتی، وہ ساری رات ہار ہی ویکھدا رہا ہے۔ انہیں آکھیا اب بہ جاؤ میں دونوں واقعہ سنانا ہویا کہ انہوں جدو واقعہ سنانا شروع کیتا نا، اج آدھی تک پہنچیا سی، پنڈ دے لوگوں نے جناب ذکر کرنا شروع کر دیتا، نعرے لگانا شروع کر دیتے۔ پنڈ دا ایک وڈیرا اگے ہو کے کہندا ہے اے پتر بس کر دے، اندے تو اگے میں تینوں کچھ سنانا چاہنا۔ ساڈے جڑے مولوی صاحب سن نا جی، وہ اکثر دعا کرتے سن کہ میں ایماندار ویکھے دنیا تے ایک ہی ویکھیا ہے، میں دنیا تے اگر ایماندار ویکھیا تے ایک ہی ویکھیا ہے، وہ ویکھیا ہے کہ جنی جناب دل تے اور جن دی نیت تے پھر میں نہیں ویکھیا، جڑا ہار تے بھی نہیں پھریا، پیسے تے بھی نہیں پھریا۔ وہ دعا کرتے سن کہ مولا کدے وہ شخص مینو مل جائے تو میں اپنی بیٹی دا نکاح دے نال کراں۔ وہ کہندا کہ میں اس سوچ کے بڑا حیران ہوندا، اے بڑا حیران اور متاثر ہوندا کہ واہ مولا کہ رب واسطے ایک کوئی کم کیتا، رب واسطے کم کیتا تے ایک ہی کیتا کہ واہ مالکا تو مینوں اس ہار دا بھی مالک بنا چھڑیا، اس ہار دی ملکہ دا بھی مینوں مالک بنا چھڑیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں حاصل کلام اس گفتگو کا محور سمجھانا یہ چاہتا سیگا کہ کوئی بھی کم کریے اساں رب واسطے کریے، ایسی ویکھ دے کچھ ہو رہے، خالق کچھ اور دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس ساری کہانیاں دا ایک گفتگو کرنا صرف کتاباں تک محدود رہ گیا ہے،
ساری عملی زندگی جو فارغ ہو گئی جدو یہ ساری چیزاں اسی عملی طور پہ لے آئیے اج اسی بیت اللہ دا حج کرن واسطے تے جاندے ہیں مگر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر ساری نیت ہی ہوندی کہ واپس آواں گا نا تو لوگ مینوں حاجی صاحب آکھن گے او جڑا پیسہ بھی لایا سی بیت اللہ بھی گیا بڑی مشکلاں دے نال طواف بھی کیتا صفا مروہ بھی کیتا ہاں ساری جگہ تو پھر کے بھی آیا نیت یہی گل سی کہ حاجی صاحب کہلاواں گا او عمل رائے گاہ چلا گیا گھر وضو کیتا سردیاں دا موسم ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے صبح اٹھیا ٹھنڈے پانی نال وضو بھی کیتا اور سردی وچ چل کے مسجد تکر بھی آیا ذہن دے وچ خیال اے رہا کہ میں نماز پڑھن جا رہا لوگ مینوں نمازی آکھن گے تو فرمایا وہ نماز نہیں رہی وہ رائے گاہ چلی گئی تو فرمایا آج ہمارے ایمان اور یقین جو ہے ہاں اگر ہم نے کسی کی مدد کرنی ہو آج سوشل میڈیا دیکھ لیں الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ایک بی بی جناب کھڑی ہے چودھری صاحب اور ایک آٹے دا تھیلا اس بی بی نو کھڑا رہے خدا دی قسم جس ویلے وہ منظر دیکھدا نا دل خون دے آنسو رو رہا ہوتا ہے کہ واہ مولا اے وقت بھی آنا سی گا اس بی بی دا سر جھکیا ہوا ہے اس بی بی دا سر جھکیا ہوا ہے شرمندگی دی وجہ نال کہ مولا تو اتنا کچھ دے چھڈ گیا ہے اے دے بھی رہا ہے تے ساری ذلت دا سامان بھی بن رہا ہے مدد بھی کر رہا ہے سانو سریعام بھی کر رہا ہے کہ میں مدد فلاں عورت دی کر رہا ہوں تو عزیزان محترم ایسا سوچو اے پچھلا مہینہ جماعتی الثانی گزر کے گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا مہینہ گزر کے گیا ہے اندے وچ تسی اندازہ لگاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پچھلے جمعے بھی یہ عرض کر رہا سکا کہ مدینہ طیبہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر آج بھی وہ رجسٹر موجود ہے جڑے عمرہ کر کے آئے یا حج دی سعادت نصیب ہوئی انہوں نے شاید دیکھا ہوئے گا رجسٹر اج بھی موجود ہے جن دے اتے بیواں دے نام لکھے ہوتے غریباں دے نام لکھے ہوتے آگے انہوں دے نام لکھے ہوتے جن نے بطور خدمت واسطے جنہوں معمور کیتا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم نے جدو ایک بی بی دا نام دیکھا نا بیوہ دا نام دیکھیا اگے اپنا نام لکھ چھڑیا تے پہلے دن تیاری کی کہ میں اس بیوہ دے جا کے صفائی بھی کرنی جھاڑو بھی مارنا ہے ایسی مسجد دی صفائی آکھی ہے نا تے بالن بھی ہوں آکھنا وڈیا نے تے ماشاءاللہ سبحان اللہ بچیاں نو کہہ دئیے بھی بیٹا اتنے جھاڑو مار دے نالی جناب کنی مارتا ہے مینوں کیا میں وٹو ہو کے میں صفائی کرا لو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم فرماتے نے کہ میں اس بی بی دے دروازے تے پہنچیا دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی آنا لیا کون ہے میں کہا جی خادم دے طور تے آیا صفائی کرن آیا بانڈے صاف کرن آیا مشکیزہ پانی دا بھر کے رکھن واسطے آیا بی بی نے آواز دی کہ آیا سی کوئی کر کے چلا گیا میں نے بھی کوئی نہیں پتا دوسرے دن اور تھوڑا جا جلدی چلے گئے حضرت فاروق اعظم فرماتے میں دوسرے دن اور تھوڑا جا جلدی چلا گیا پھر آواز ملی کہ کوئی آیا صفائی بھی کر گیا جھاڑو بھی مار گیا جناب وہ بانڈے بھی صاف کر گیا ہے میرے دل تے تجسس اٹھیا کہ کوئی نہ اس بندے کی زیارت ہی ہو جائے میں چوتھے دن تھوڑا جلدی چلا گیا فجر دی نماز تو پہلے بھی چلا گیا تہجد دی نماز تو پہلے بھی میں اٹھیا تے میں اس بی بی دے دروازے دے ایس ہمت تے کھڑا ہویا کہ آن آنا مینوں نہ ویکھے میں انہوں ویکھ لواں بھی آن آنا کون ہے میں دیکھیا ایک شخص آیا ہے
انہیں جناب پیروں میں جتیاں بھی کوئی نہیں جے پائیاں، جتیاں بھی اتار کے اپنے بغل چ دبائیاں ہیں۔ آ کے آہستہ آواز نال دروازہ کھٹکھٹایا، میں قریب ہویا، میں دیکھیا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت تسی جتیاں بھی کوئی نہیں جے پائیاں۔ میں تے بڑا متاثر ہویا، کیوں نہیں جتیاں پائیاں؟ تے آپ فرمان لگے میں جتیاں اس گلوں نہیں پائیاں کہ یار ایس دروازے تکر آن لگیاں میرے گھر تو ایس گھر تکر کہیں ایسا نہ ہوندا میری جتی دی آواز دی وجہ نال کسی دی نیند وچ خلل نہ آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم دیکھ کے حیران رہ گئے۔ وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یارو اندازہ کرو اساں غریب کسی دی مدد ہی کرنی ہوئے نا تے پھر اس انداز نال کرو کہ انہوں بھی نہ پتہ ہوئے، بس رب ویکھدا پیا ہوئے کہ میرے بندے نے فلاں گھر دی خدمت بھی کر رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر لیجیے۔